اور یاد رکھنا یہ پردے کا حکم ایسا نہیں کہ عام حالات میں تو پردے کا حکم ہے اور شادی بیاہ میں معاف ہو جاتا ہے، نہیں، بڑے افسوس کی بات ہے آج دیندار گھروں میں، اچھے خاصے دیندار گھروں میں شادی بیاہ کے موقع پہ جم کے بے پردگی ہوتی ہے۔ یاد رکھو عورت کے سر کا دوپٹہ اس کے سر سے کبھی نہیں اترنا چاہیے، عورت کی حیا کی چادر اس کے بدن سے کبھی نہیں اترنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے عورتوں اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر رکھو، اپنے سینے پر رکھو۔ خنجر دو دھاری تلوار ہے، یہ فیس بک، یہ سوشل میڈیا اگر تو استعمال کرے گی تو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے پرائیویٹ ان باکس میں چیٹنگ کر کے کوئی تیری عزت تک پہنچ جائے، تیرے گریبان تک پہنچ جائے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ملتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے مرد اللہ کی فرما برداری کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ آیت اتر گئی اور اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے نبی کی بیوی، اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان نیکی کے معاملے میں کوئی تفریق نہیں، ہاں دائرے الگ الگ ہیں، اسلام میں دائرے الگ الگ ہیں، مرد کے کام کرنے کا دائرہ الگ ہے، عورت کے کام کرنے کا دائرہ الگ ہے۔ مرد کمائے گا، مرد کاروبار کرے گا، مرد بزنس کرے گا، اور عورت اس کے گھر کی حفاظت کرے گی۔ عورت ایک اچھی بیوی بنے گی، ایک اچھی ماں بنے گی، ایک اچھی بیٹی بنے گی۔ اور یاد رکھو میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ اگر گھر کو صحیح طریقے سے سنبھال لیں تو اس گھر سے انشاءاللہ یہ ساری برائیاں آج دور ہو جائیں گی، یہ ساری برائیاں دور ہو جائیں گی اگر عورتیں دین کی جانکار بن جائیں۔ آج افسوس کی بات ہے دین کی بڑی موٹی موٹی باتیں ہماری عورتوں کو نہیں معلوم ہے، اور یہ جو واقعات ہم سن رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی، کیوں یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں؟ کیونکہ دین کی کمی ہے۔ پاکستانی سیریل بہت دیکھا جا رہا ہے ہمارے گھروں میں، یہ سیریل ہمارے گھر کی عورتوں کو بے حیا بنا رہے ہیں، بے غیرت بنا رہے ہیں، ساس کو بہو پر ظلم کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، شوہر کے ساتھ غداری کرنے اور بے وفائی کرنے کے طریقے سکھا رہے ہیں، گھروں کو بے حیائی سے بھر رہے ہیں۔ اپنے گھروں کو سیریلوں سے آباد نہ کرو، اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کو جس طریقے سے آپ نے موبائل لا کے دیا، ٹی وی لا کے دیا، اپنے گھر کی عورتوں کو دین کی جانکاری لا کے دو، ان کو یوٹیوب پر دین کی باتیں سناؤ، ان کو دین کے دروس سکھاؤ، ان کو دین کی کتابیں لا کر کے دو۔ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اے نبی کی عورتوں، تمہارے گھروں میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے، جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کو یاد کیا کرو۔ آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، نسواں ادارے بہت بڑی تعداد میں سدھارتھ نگر وغیرہ میں چل رہے ہیں، لڑکیاں پڑھتی ہیں، عالمہ بنتی ہیں، فاضلہ بنتی ہیں، مگر اس علم کا کوئی استعمال نہیں۔ وہ پڑھی لکھی ہیں، عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، بس وہ رشتہ لگانے کے ٹائم یہ بتانے بھر کے لیے کہ ہماری لڑکی نے فضیلت کیا ہے، بس اس کا کوئی یوز نہیں ہے۔ سماج میں یہ لڑکیاں فضیلت کرنے کے بعد، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیوں نہیں سماج میں پھیلنے والی رسموں کے خلاف یہ کام کرتی ہیں؟